اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے واضح ہے کہ اس پروگرام میں ہم اصول دین کی بحث کرتے ہیں، یعنی ہم عقائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اصول دین واضح توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ بحث کرتے ہوئے ہم نے توحید پہ گفتگو کو جاری رکھا ہوا ہے، اور توحید پہ بحث کرتے ہوئے ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اصول دین میں سے توحید اور پھر توحید کے حوالے سے صفات ثبوتیہ پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم بیان کر چکے کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے لائق ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس ذات میں نہیں پائی جانی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ واجد ہر کمال ہے۔ وہ ذات توحید ہر قسم کے کمال کو اپنے اندر رکھتی ہے اور ہر قسم کے نقص سے منزہ و مبرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات ثبوتیہ، اگرچہ صفت کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ ایک تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ اس کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں، یعنی اس ذات کا اور اس کی صفات کا جدا جدا تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا تصور جدا گانا تصور کیا جائے تو دوئیت کا تصور آ جاتا ہے جو شرک کی طرف لے بڑھتا ہے۔ سرکار حضرت امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس حوالے سے تفصیل سے جو ہے وہ فرمایا ہے، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہم اس نقطہ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کی صفات عین ذات ہیں، پہنچے ہیں ہم اس کی صفات ثبوتیہ میں سے اس کے غنی مطلق اور بے نیاز ہونے پہ۔ اللہ رب العزت محتاج نہیں، اللہ رب العزت یقینی طور پہ غنی مطلق ہے۔ جب غنی مطلق کے حوالے سے بحث کی جائے گی تو ہم یوں عرض کریں گے کہ بسا اوقات آپ کائنات میں دیکھتے ہیں، جب ہم کائنات کا ہر دل فریب منظر دیکھتے ہیں اور کائنات کی حیرت انگیز چیزوں کی طرف ہماری توجہ مبذول ہوتی ہے، اور ہر قسم کا جمال کہ جو اس کائنات میں پایا جاتا ہے جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر کمال، ہر جمال اور ہر قسم کی حیرت انگیزی میں اسی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے کہ جو منبع و مبدأ ہر کمال ہے۔ ہر قسم کا کمال اسی سے صادر ہوتا ہے، ہر قسم کا کمال اسی ذات میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ ہر قسم کا کمال اس میں پایا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے
کہ اس میں کسی قسم کا نقص نہیں، وہ ہر قسم کے نقص سے منزہ و مبرہ ہے۔ جب وہ نقص نہیں رکھتا تو وہ کسی قسم کی احتیاج بھی نہیں رکھتا۔ جو کمال مطلق اپنے اندر رکھتا ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو فاقد کمال ہو نقص اس میں پایا جاتا ہے، اور جو کمال اپنے اندر پوری طرح سے رکھتا ہو وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اگر ہم فرض کریں کہ اس میں یعنی اس ذات توحید میں احتیاج ہے، نیاز ہے، وہ محتاج ہے، اگر ہم یہ فرض کر لیں تو جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ احتیاج ہمیشہ نقص کی دلیل ہے، اور اگر اس میں احتیاج ہے تو اس کی احتیاج اور اس کی ضرورت کوئی دوسرا پوری کرے گا، یعنی وہ ذات جو ہے وہ خدا بھی ہو اور محتاج بھی ہو۔ محتاج کا مطلب یہ کہ کوئی اور اس کی احتیاج کو پورا کر کے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے کمال میں ممد و معاون جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کہیں تو کیا وہ کہ جو اس کی احتیاج کو پورا کر رہا ہے، کیا وہ کسی کا محتاج ہے یا محتاج نہیں؟ اگر وہ محتاج نہیں تو پھر اللہ اسے ہونا چاہیے، پھر یہ تو اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو، اس لیے کہ احتیاج نقص ہے، اور نقص اللہ رب العزت میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن حکیم میں جس کو ہم نے عنوان کلام بھی قرار دیا، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، تم فقیر ہو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس ذات توحید کی طرف محتاج ہے، وہ ذات توحید جو ہے اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی نیازیں پیش کرتے ہیں، نیاز مندی جو ہے وہ اس ذات توحید کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تمہیں ضرورت ہے اس کی، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ ذات ہے کہ جو غنی بھی ہے اور صاحب کمال تعریف بھی ہے، یعنی ہر قسم وہ تو علیحدہ سے ایک مسئلہ ہے کہ حمد صرف اور صرف مخصوص ہے اس ذات توحید کے ساتھ۔ ایک مسئلہ اور بھی یہاں پہ عرض کروں، حمد سے یہ بات جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، اور یقینی طور پہ اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے ہماری۔ الحمد للہ، حمد یعنی تمام تعریفیں اس ذات توحید کے ساتھ مخصوص ہیں، اس کے علاوہ کوئی حمد کے قابل نہیں ہے، کسی کی حمد نہیں ہے۔ یہ لفظ حمد مخصوص ہے اس ذات توحید کے ساتھ، اگرچہ اس کا معنی جب کیا جاتا ہے تو اس کا معنی تعریف کیا جاتا ہے، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اس ذات کے لیے ہیں، لیکن لفظ حمد میں ایک خاصیت اور ایک خصوصیت ہے کہ یہ حمد صرف اور صرف اس ذات توحید کی ہے۔ لہذا جب حمد اس ذات توحید کی ہے تو حمد کرنے والے بھی صرف اسی کی حمد کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی حمد جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کسی کو حماد کہا جاتا ہے تو جتنے بھی کائنات کے تعریفیں کرنے والے ہیں، جتنے بھی حماد ہیں، وہ اس ذات توحید ہی کے حماد ہو سکتے ہیں، ذات توحید کے علاوہ کسی اور کے حماد نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت غنی بھی ہے اور کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہی حمید ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے کہا گیا، قالا موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، یعنی اس اللہ رب العزت کا اگر انکار کر دیا جائے،
اس کائنات میں جو کوئی بھی ہے وہ سب کے سب بھی اگر اس کا انکار کر دیں، اس کا کفر اختیار کر لیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری کائنات بھی اسے چھوڑ دے، ساری کائنات بھی اس کا انکار کر دے، ساری کائنات جو ہے وہ اس ذات توحید کو نہ مانے تو اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ذات کی اس الوہیت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اللہ اللہ ہے، وہ ذات توحید ہے۔ ماننے والوں کے اضافے سے اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس ذات کی الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر سارے چھوڑ دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی الوہیت جو ہے اس میں کوئی نقص نہیں وارد ہوتا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ وہ ذات ہے کہ سارے کے سارے تم چھوڑ بھی دو، تم انکار بھی کر دو، کائنات پوری اس کا انکار کر دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ لا غنی الحمید، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ وہ ذات بے نیاز ہے۔ اس ذات کے حوالے سے یہ تصور کرنا کہ وہ کسی کا محتاج ہے، یا یہ ذہن میں آ جانا کہ فلاں اگر نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کا یہ کام نہ ہوتا، اور فلاں نے اللہ رب العزت کی اس حوالے سے جو ہے وہ ضرورت کو پورا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے۔ ملت اسلامیہ کو اس حوالے سے جو ہے وہ یقینی طور پہ فکر کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا لفظ ہماری زبانوں پہ نہ آئے کہ جس سے یہ ذہن میں آئے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فلاں کا محتاج ہے یا اللہ کو کسی کی ضرورت ہے۔ کائنات اس کی محتاج ہے، کائنات اس کی بارگاہ میں فقیر ہے، لیکن وہ کسی کی طرف نیاز نہیں رکھتا، وہ کسی کی احتیاج نہیں رکھتا، وہ کسی کی طرف محتاج نہیں، اس لیے کہ مذہب اہل بیت میں محتاج کبھی بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ صفات ثبوتیہ کے حوالے سے ہم نے بحث کی، اور اب یہ بات بھی اپنے طور پہ طے، اور علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ صفات ثبوتیہ بھی ان 8 میں منحصر نہیں ہیں، بہت زیادہ اور بھی صفات ہیں۔ یہ تو علماء نے جو ہے وہ 8 جو صفات ثبوتیہ بیان کی ہیں وہ اکثر باقی صفات کو انہی کی طرف پلٹ کے لے جاتے ہیں، ورنہ اس کی صفات ثبوتیہ کو اگر اور بھی وسعت دی جائے تو بہت زیادہ صفات ثبوتیہ ہے۔ اور اسی طرح صفات سلبیہ کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو صفات سلبیہ بھی اس کی کئی ایک ہیں، لیکن ان کو انتہائی اختصار سے اگر بیان کرنا چاہیں، اور ہماری خواہش بھی ہے، چونکہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جلدی جلدی جو ہے وہ عقائد کی ان بحثوں کو آگے لے کے بڑھیں تاکہ ہمارے معزز ناظرین و سامعین جو ہیں وہ اپنے اصول دین جو ہے ان کی اصلاح بھی فرمائیں اور اس کے بارے میں ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ صفات سلبیہ یعنی صفات سلبیہ سے مراد ہماری یہ کہ وہ چیزیں جو اس ذات توحید میں نہیں ہونی چاہیے، جو اس ذات توحید کے لائق نہیں، یہ بھی بہت زیادہ چیزیں تصور کی جا سکتی ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس بحث میں وارد ہوں کہ کون کون سی اس کی صفات سلبیہ ہیں، ایک بات کو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ یعنی اس کی صفات سلبیہ میں سے ایک صفت کہ جو بہت بڑی صفت جس کو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم نہیں رکھتا۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن عالی میں رہے کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے۔ یہ موجود ہونا اور ہے، وجود اور ہے، اور اس کا جسم ہونا اور ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے تو وجود سے معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، یعنی اللہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ موجود ہے، اس کے ہونے کو موجود کہتے ہیں۔ اس بات کو جو ہے وہ عرض کیا جا چکا، کئی مرتبہ اس کی بات کی گئی کہ وجود جو ہیں وہ عام طور پہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتنع الوجود۔ واجب الوجود وہ کہ جس کا ہونا ضروری ہو، اصلاً تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہ ہو، جس کا ہونا ضروری ہو اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، جیسے اللہ رب العزت
اس کی ذات کا ہونا ضروری ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس ذات کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ وہ نہ ہو. ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ ممکن الوجود وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود علل و اسباب کی وجہ سے ہو. اگر وہ اسباب فراہم ہو جائیں تو وہ موجود ہو، اور اگر وہ اسباب موجود نہ ہو تو وہ نہ ہو. مثلا ایک گھر ہے، وہ گھر آپ نے بنایا. اگر آپ کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو گھر تعمیر کرنے کے لیے ضروری مٹیریل ہوتا ہے، وہ مٹیریل موجود ہے، اور اس کے بعد وہ افراد بھی موجود ہیں کہ جو اس گھر کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ جانتے ہیں، وہ لگ جاتے ہیں اور چند دنوں یا چند مہینوں میں ایک مکان جو ہے اس کو بنا دیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو مکان بن گیا، اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اگر وہ مہیا ہو جائیں تو مکان بن جاتا ہے، اگر وہ مہیا نہ ہو تو وہ مکان نہیں ہوتا. یعنی اسباب و علل پہ جس کا وجود منحصر ہو، ان کے ہونے سے وہ قائم ہو جائے اور اس کے نہ ہونے سے وہ قائم نہ ہو سکے، تو ایسے وجود کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. اور ممکن الوجود اللہ کے سوا جتنی بھی ما سوا اللہ کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے، اس ساری کی ساری کائنات کو ممکن الوجود کا نام دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ممکن الوجود. اور ممتنع الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، ممتنع، ممکن ہی نہیں کہ وہ موجود ہو. وہ کہ جس کا وجود ممتنع الوجود ہو، جس کا وجود ہو ہی نہ سکتا ہو، وہ ہے شریک باری تعالی. اللہ رب العزت کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے وجود کو ممتنع الوجود کہا جاتا ہے. یعنی جس کا وجود نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. لہذا واجب الوجود کو ہم عرض کرنا چاہتے تھے. اللہ رب العزت وجود یعنی موجود ہے، لیکن موجود کے بعد یہ ہے کہ اس کا جسم ہو. یہ ایک علیحدہ سے بات ہے کہ جسم جو ہے وہ ذات توحید کا ہوتا ہے. یعنی مذہب جعفری کہتی ہے کہ کسی جسم کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی. اللہ رب العزت کا کوئی جسم نہیں ہے. اور جب جسم کی بحث کی جاتی ہے تو علماء عموماً دو تین چیزوں کا ذکر یہاں پہ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے سطح، وہ جس کا طول اور عرض ہو، عمق نہ ہو، گہرائی نہ ہو، اس کو سطح کہا جاتا ہے. اور ایک ہے جسم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا طول بھی ہو، جس کا عرض بھی ہو، اور جس کا عمق بھی ہو، گہرائی ہو. یعنی جس میں تین بود پائے جائیں، طول، عرض اور عمق جس میں پایا جائے، اس کو کہا جاتا ہے جسم. اب جب جسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ طول، عرض اور عمق رکھتا ہو، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی رکھتا ہو، تو جب ہم کہیں گے کہ فلاں چیز کا جسم ہے، تو جسم کے لیے کسی نہ کسی جگہ کا ہونا بھی ضروری ہے، کسی نہ کسی فضا کا، یعنی فضا کا بھی ہونا ضروری ہے، اور مکان کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کہ جسم رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ مکان موجود نہ ہو، جب تک کہ جگہ جو ہے وہ موجود نہ ہو. جو محتاج جگہ ہو وہ جسم ہوتا ہے، اور جو کسی چیز کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. لہذا ذات توحید چونکہ کسی کی محتاج نہیں، لہذا اس کا کسی قسم کا جسم تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ جب آپ کہیں گے کہ اس کا جسم ہے تو گویا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ موجود ہے. جب اس کا جسم نہیں ہے تو اس کا جسم نہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ اس دنیا میں تو اس کا جسم نہیں ہے لیکن آخرت میں اس کا جسم ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ جا کے وہ کسی جگہ پہ موجود ہوگا، اور جو کسی جگہ پہ موجود ہوگا وہ محدود ہو جائے گا نا اسی جگہ پہ. اگر فرض کریں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی ذات جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کرسی پہ ہے اور کرسی کے غیر پہ نہیں ہے، یعنی کرسی کے علاوہ وہ موجود نہیں ہے، اور وہ اتنی ہی جگہ پہ محدود جو ہے وہ ہو گیا. اور جو محدود ہو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ جسم ہمیشہ محتاج ہے اجزاء کا. جسم میں فرض کریں کہ ایک انسان ہے،
اس انسان کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اس کے فرض کریں کہ آنکھیں ہیں، اس کا سر ہے، اس کا منہ ہے، اس کی زبان ہے، اس کی گردن ہے، یا دوسرا فرض کریں کہ جسم جو ہے وہ پرندہ ہے تو پرندے کے اجزاء جو ہیں ان کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، اور اگر فرض کریں کہ وہ کوئی گھر ہے تو اس کے اجزاء کا بھی جو ہے وہ تصور، جو بھی جسم رکھتا ہے اس کے لیے اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کے اجزاء نہیں، جسم بن ہی نہیں سکتا۔ جسم جو ہے وہ اجزاء کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، اور جو ذات مرکب ہو جائے وہ بھی اللہ نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ رب العزت کی صفات سلبیہ میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے، یعنی ایسا کہ جو جسم رکھتا ہو ظاہر سی ہے کہ اس میں ترکیب پائی جائے گی، اور جس میں ترکیب پائی جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آل محمد کے دروازے پر سے توحید نہ لی جائے تو توحید حقیقی معنوں میں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں آپ کی عظمت اور آپ کی تعریف کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے۔ آل محمد میں سے یہ ہستی وہ ہیں کہ جنہیں زیادہ موقع ملا ہے مذہب کی ترویج کرنے کا، جنہیں زیادہ موقع ملا ہے مذہب کی اشاعت کرنے کا، جنہیں زیادہ موقع ملا ہے یعنی پیغمبر گرامی کے اس دین کی وضاحت کرنے کا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ پیغمبر گرامی کے اس جانشین برحق نے اپنے وقت میں چونکہ ذرا زیادہ بہتر موقع جو ہیں وہ فراہم ہوئے اور دین کی وضاحت کی، لہٰذا آپ کے فرامین بھی اکثر ہماری کتابوں میں زیادہ اس حوالے سے ملتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں سبحان من لا یعلم کیف ہوا لیس کمثلہ شیء، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، وہی خود جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کنہ ذات، ہم اس پہ بحث کر چکے کہ اللہ رب العزت کی کنہ ذات ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں سبحان من لا یعلم کیف ہوا، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء ہوا، لیسا کمثلہ شیء، بس اتنا سمجھ لو۔ قرآن حکیم نے واضح الفاظ میں کہا، اور قرآن حکیم کے وہی الفاظ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں ارشاد فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، بس اتنا سمجھ لو کہ جس پہ لفظ شیء کا اطلاق ہو اس جیسا اللہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے تصورات کو جہاں پہ بھی لے جاؤ اور تصورات میں جس کو بھی مقید کرو، اگر وہ جگہ ہے، اگر وہ شے ہے، اور اس شے کا تصور تمہارے ذہن میں آ گیا اور پھر تم تصور توحید کرنا چاہو تو سمجھ لو کہ جو شے ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ کسی شے جیسا نہیں ہے تو اس کو تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تمہاری سمجھ زیادہ سے زیادہ اسی حد تک ہے، اور تم صرف اتنا ہی سمجھ سکتے ہو کہ فلاں شے ہے، فلاں شے ہے۔ ہم اس چیز کو جانتے ہیں، ہم اس چیز کو جانتے ہیں، ہم اس چیز کو جانتے ہیں جسے تم جانتے ہو یا جو تمہاری نظر میں شیعیت کی حیثیت، شے کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ اس جیسا نہیں ہے۔ سبحان من لا یعلم کیف ہوا، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، جو بھی تم تصور کرو گے شے کے حوالے سے وہ کسی شے جیسا نہیں ہے۔ تم کرسی کا تصور کرو گے، کرسی پہ بیٹھنے والے کا تصور کرو گے تو وہ شے ہوگی نا، اللہ شے نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ اشیاء کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ بھی پکی بات ہے کہ وہ سمیع البصیر ہے، اور اس بات پہ ہم گفتگو اپنے سابقہ دروس میں کر چکے کہ وہ سنتا ہے لیکن اسے سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں، وہ بصیر ہے، یہ بھی معصوم نے ارشاد فرمایا۔ وہ دیکھتا ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسا سمیع و بصیر ہے جو بغیر آلات کے، جو بغیر کان کے، جو بغیر آنکھوں کے
سنتا بھی ہے اور دیکھتا ہے۔ لا یحد، اللہ اکبر۔ جسے آل محمد نے اللہ کہا اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ جو جسم رکھتا ہے وہ محدود ہوتا ہے ایک جگہ پہ، وہ ایک جگہ پہ ہے، دوسری جگہ پہ نہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ پہ بھی ہے اور اس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پہ تو آپ نے اس کو محدود کر دیا نا۔ سرکار حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے، اور اس کی موجودگی کیسے ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہماری سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ذات ہے ہی نہیں۔ وہ ہے، ہر وقت ہر جگہ پہ ہے، لیکن محدود نہیں ہے۔ ولا یحس، اور وہ ذات حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہم عموماً آگے بھی چل کے ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ ہم عموماً ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ جو محسوس کی جا سکے، جو حواس خمسہ کے ذریعے سے ہماری سمجھ میں، جن کا ہم ادراک کر سکیں، جن کو ہم چھو سکیں، جن کو ہم مس کر سکیں، جن کو ہم چکھ سکیں، جن کو ہم سونگھ سکیں، جن کو ہم سن سکیں، جن کو ہم دیکھ سکیں، یعنی حواس خمسہ جن کا ہم ادراک کر سکتے ہیں، ہم عموماً ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اور آج بھی یہ بحث چل نکلتی ہے کہ اگر اللہ ہے تو اس کو لیبارٹری میں کیسے چیک کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سائنسی طریقے سے ہمارے پاس کو ایسے ذریعے ہونے چاہیے کہ جن ذریعوں سے ہم اللہ کو بھی لیبارٹری میں چیک کریں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ تب تمہارے حواس خمسہ اس بات سے قاصر ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے اس کا ادراک کر سکو۔ آگے چل کے ہم اس پہ بحث کریں گے، لیکن یہاں پہ رک کے صرف اتنا معصوم کے فرمان چونکہ کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ولا یحیط بہ شیء، اور اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی چیز بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، حتیٰ ذہن اور فکر بھی اپنے اندر اس کو نہیں سمو سکتی۔ وہ ذات ہے۔ سرکار حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ ذات ہے کہ جو باریک سے باریک عقل والا ہے وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو اپنی عقل کو پرواز دینے والا بہت بلندیوں تک ہے وہ بھی اپنی عقل میں اسے محدود نہیں کر سکتا۔ جو عقلوں میں محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ وہ محیط، کوئی چیز بھی اسے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ولا جسم، اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں نہ وہ محیط کر سکتا ہے کوئی چیز اسے، یعنی اپنے احاطے میں بھی کوئی چیز اسے نہیں لا سکتی، کوئی اسے محسوس بھی نہیں کر سکتا، کوئی اسے محدود بھی نہیں کر سکتا، اور نہ وہ محدود ہے، نہ وہ محسوسات میں آتا ہے، نہ ہی اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا جسم ہے۔ جسم محدود بھی ہوتا ہے، جسم کا احاطہ بھی ہو سکتا ہے، جسم کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جسے نہ محدود کیا جا سکتا ہے، نہ جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی حد بندی کی جا سکتی ہے۔ سرکار حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ہی کا ایک فرمان ایک اور جگہ پہ ہے، ان الجسم محدود متناہ۔ جسم ہمیشہ محدود ہوتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا جسم ہو، وہ بڑے سے بڑا بھی آپ تصور کر لیں، وہ پہاڑ جتنا بھی آپ تصور کر لیں، پھر بھی اس کی حد ہے، پھر بھی اس کی انتہا ہے۔ آپ تصور کر لیں، زمین کا تصور کر لیں، آپ آسمان کا تصور کر لیں، جتنے بھی جسموں کا آپ تصور کریں گے اس کی کوئی نہ کوئی انتہا موجود ہے۔ سرکار حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَالصُّورَةُ مَحْدُودَةٌ مُتَنَاہِیَّةٌ، اور اگر کسی کی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ تصویر بھی محدود ہے، اس کی بھی انتہا ہونے والی ہے، اس کی بھی حدیں ہیں،
وہ بھی ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جائے گی۔ تصویر کی بھی حدیں موجود ہیں، جسم کی بھی حدیں موجود ہیں۔ فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدَّ احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ احتمال دے دیا جائے نا کسی چیز کے بارے میں کہ وہ حد رکھتی ہے، وہ یہاں پہ جا کے ختم ہو جائے گی، اگر اس کی حدود، اس کا حدود اربع اگر آپ تعین کر لیتے ہیں، اس کی حدود کا تصور جو ہے وہ کر لیتے ہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی چیز کے بارے میں یہ احتمال بھی ہو جائے کہ اس کی حد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتمال ہے کہ کبھی وہ کم ہو جائے، کبھی وہ زیادہ ہو جائے۔ جس کی حد ہو، فرض کریں کہ یہ کتاب ہے اور اس کتاب جو میرے سامنے اس وقت پڑی ہوئی ہے یا یہ پینسل ہے، تو اس کی اگر حدیں معین ہیں تو اس کو یہاں سے توڑ کے کم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں حد کا احتمال ہو، اس چیز کے بارے میں کمیوں زیادتی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ جس میں اضافہ ہو سکے، جس میں کمی ہو سکے، معصوم کے ہی الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، اور وہ چیز کہ جس میں کمی اور زیادتی کا احتمال پایا جاتا ہو، جس میں یہ احتمال ہو کہ یہ کم بھی ہو سکتا ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کانا مخلوقاً، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ وہ کہ جس میں کمی و زیادتی کا احتمال ہے، وہ مخلوق خدا تو ہو سکتا ہے، خالق کائنات نہیں ہو سکتا۔ وہ مخلوقات میں آتا ہے، خالق وہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جسم میں کمی اور زیادتی کا چونکہ احتمال ہے، بلکہ یقین ہے کہ جسم کبھی بڑھتے بھی ہیں اور کبھی کم بھی ہوتے ہیں، لہٰذا جس میں کمی اور زیادتی کا احتمال ہو، معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت خالق ہے، وہ ذات ہے کہ جو جسم نہیں رکھتی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جسم نہیں رکھتی، اور جو جسم نہیں رکھتی ظاہر ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بہت مواقع پہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جن الفاظ سے یہ بات کسی حد تک ذہنوں میں آتی ہے کہ اس کا جسم ہے۔ اگر وہ جسم نہیں تو یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے؟ اور پھر وہ لوگ کہ جو ظاہر قرآن پہ ہی عمل کرتے ہیں اور جو قرآن کے ظاہری معنی جو ہیں انہی کو ہی اپنے پیش نظر رکھتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی عقل جو ہے اس کو دخل نہیں دیتے، حالانکہ ان القرآن یفسر الزمن بھی آتا ہے اور قرآن جو ہے اس کی قرآن ہی تفسیر بھی کرتا ہے۔ کسی ایک آیت کو لے کر ہم سارے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں محکم بھی ہیں اور قرآن حکیم میں متشابہ بھی ہیں، اور محکم اور متشابہ جب قرآن حکیم میں موجود ہیں، یہ خود قرآن نے کہا کہ قرآن حکیم میں محکم بھی موجود ہے اور قرآن حکیم میں متشابہ بھی موجود ہیں۔ اور کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے بارے میں اشتباہ ہو رہا ہو اور کوئی متشابہ ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی وہ آیات کے جو محکم ہیں ان کی طرف ان متشابہات کو پلٹا کے پھر ان کا معنی کیا جاتا ہے۔ صرف ظاہری قرآن حکیم کا ایک لفظ اگر آپ کے ذہن میں آ گیا اور اسی کو لے کر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی عقل سے کام لینا ہی نہیں ہے، دوسری آیات کی طرف جانا ہی نہیں ہے اور اسی آیت سے ہم نے لے کے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، تو یہ بھی صحیح اسلامی طرز فکر نہیں ہے۔ صحیح طرز فکر اسلامی یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیات کی، قرآن کی دوسری آیات جو ہیں وہ تفسیر کر رہی ہیں۔ کچھ محکم آیات ہیں اور کچھ متشابہ آیات ہیں۔ متشابہات کو لے کر بیٹھ نہ جائیے گا، بلکہ متشابہات جو ہیں ان کو محکم آیات پہ پرکھ کے دیکھیے گا اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے
وہ نکالیے گا۔ چونکہ قرآن حکیم میں دو قسم کی آیات ہیں، لا تدرکہ الابصار، جو ہیں بصارتیں اسے درک کر ہی نہیں سکتی، اور دوسری طرف ایسی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے جس میں خداوندی جو ہے اس کا شائبہ ہوتا ہے، اور لوگوں نے مان لیا کہ اللہ رب العزت کا جسم جو ہے وہ موجود ہے۔ مثلا فرض کریں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ کا ید، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یا مثلا یہ کہ کہہ دیا گیا قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، وہ حضرت آدم کا قصہ، اور پھر ابلیس والی وہ بات کہ جب کہا گیا کہ جب فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنا روح اس آدم کے جسم میں پھونک دیا، تو اب کیا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا ابلیس سے کہ ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے اس بات سے کہ تو سجدہ کرے اسے کہ جس کو میں نے تخلیق کیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہاں پہ بھی ہاتھ استعمال ہوئے، تو قرآن حکیم میں جب اللہ کے ہاتھ استعمال ہوئے ہیں، یہاں پہ ید اللہ فوق ایدیہم میں بھی اللہ کے ہاتھ کہے گئے ہیں، تو کون ہے کہ جو قرآن کا انکار کرے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے تو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہاں میرے بھائی، عقل سے بھی کام لینا چاہیے، اور قرآن حکیم کی دوسری آیات پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ جب وہ کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور تم جب ید کا تصور کرو گے، تم یہ کہو گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، تو کیا ان کی مثال اپنے ہاتھوں سے نہیں دو گے؟ کیا ان کی مثال ان ہاتھوں سے نہیں دو گے کہ جو ہاتھ تمہارے تصور میں موجود ہیں؟ یعنی کسی نہ کسی شے کے ساتھ تم اس کو مثل بنا دو گے، کسی نہ کسی شے کے ساتھ اس کی تشبیہ جو ہے وہ دے دو گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ید اللہ فوق ایدیہم والی آیت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، جب یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہ آیت آپ بھول گئے کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات قرآنی کہ جن سے اللہ کے جسم کا احتمال ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جسم بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تمہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اسی آیت پہ بیٹھے رہیں، یا اس متشابہ کو سمجھنے کے لیے ہم محکم کی طرف پلٹ کے جائیں، ہم محکم کی طرف جائیں کہ وہ آیات محکم جو ہیں وہ ہمیں کیا بیان کرتی ہیں، وہ آیات محکم جو ہیں وہ ہمیں کیا بیان کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا، ایک طرز فکر جو ہے وہ ملت اسلامیہ میں ایسا پیدا ہو گیا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ظاہر قرآن جو ہے اسی کو دیکھیں گے، اور جب ظاہر قرآنی کو دیکھنے کے لیے وہ آ گئے تو انہوں نے دوسری آیات پہ غور ہی نہیں کیا، دوسری آیات جو ہیں ان پہ غور ہی، محکم آیات کی طرف وہ پلٹ کے گئے ہی نہیں، اسی لیے حقیقت اسلام کو وہ درک نہیں کر پائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی بنیادی وہی نقص ابتدائے اسلام میں پڑا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو رہے تھے، تو آپ نے بار بار اپنی امت کو یہ کہا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت ہے۔ قرآن کو فقط نہ لے لینا، قرآن کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری عقلیں نارسا ہیں، تمہاری عقلیں پوری طرح سے بغیر معلم قرآن کے، بغیر وارث قرآن کے، بغیر راسخون فی العلم کے تم قرآن کو درک نہیں کر سکتے، تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔
قرآن کو سمجھنا ہے تو جیسے میری موجودگی میں پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے میری موجودگی میں قرآن مجھ سے سمجھتے ہو، میرے بعد بھی اس قرآن کا وارث میں اہل بیت کو بنا کے جا رہا ہوں۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ فقط قرآن کو نہیں چھوڑ کے جا رہا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اس لیے کہ وہ اسی کتاب کی حد تک یعنی قرآن حکیم کی حد تک محدود کر کے امت کو اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالانکہ نبی نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اطرت اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بعد گمراہی کا جو راستہ کھلے گا وہ صرف اور صرف اس طرح سے کھلے گا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تمسک کیا جائے، یا صرف قرآن کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ قرآن کو چھوڑ کے۔ ہاں، اگر اہل بیت سے تمسک ہے اور وہ تمسک اہل بیت آپ کو قرآن کی طرف لے کے جاتا ہے تو یقینی طور پہ وہ تمسک جو ہے وہ صحیح تمسک ہے۔ اور اگر قرآن کے ساتھ ایسا تمسک ہے کہ جو قرآن اہل بیت کی طرف لے کے جاتا ہے تو وہ صحیح تمسک ہے، یعنی قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ یعنی ان دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق رہے گا کہ ان کو دنیا جدا کرنا چاہے بھی تو یہ جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر تک، یعنی حوض کوثر تک قرآن اور اہل بیت کا آپس میں اکٹھے ہونے کی گارنٹی نبی دے کے گئے کہ یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہ حوض کوثر تک اسی طرح اکٹھے میرے ساتھ پہنچیں گے۔ امت جو قرآن کو نہیں سمجھ پائی یا قرآن حکیم کے مختلف معانیوں مطالب لینے کی کوشش کی گئی اور مختلف فرقے بن گئے اور امت تفرقات کا شکار ہو گئی اور فرقوں کا شکار ہو گئی، اس کی بنیادی وجہ اور اس کا سبب یہی ہے کہ امت جو ہے اس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کے وارثوں کو چھوڑ دیا۔ اگر قرآن کو قرآن کے وارثوں کے ذریعے سے سمجھا جاتا تو امت گمراہ نہ ہوتی، کبھی بھی امت پریشان نہ ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اطرت اہل بیت اور قرآن دونوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔